من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. کلا ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل اور نوح کو بھی ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی. ومن ذریته داؤد وسلیمان اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون. وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. گزشتہ دو دروس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام ان کے مختصر حالات ذکر کیے جا چکے ہیں. ان آیات مبارکہ میں اب آگے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے. آپ کی والدہ کا نام تورات کے بیان کے مطابق ربکہ ہے جو کہ فدان ارام کے علاقہ سے تعلق رکھتی تھی. سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کا بھائی عیسو جس کو ابو بھی کہا جاتا ہے تو یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے. عیسو کی ولادت چند لمحے پہلے ہوئی ہے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ولادت چند لمحے بعد ہوئی ہے. ان کی والدہ ربکہ اس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ رانچ خاتون تھی کہ جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی. لیکن حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام انہوں نے ان کے لیے دعا کی. اللہ رب العزت نے ان کے بانجھپن کو درست کرتے ہوئے ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دیا. جس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر اس وقت تورات کے بیان کے مطابق 60 سال ہے. اب یہ دونوں بھائی عیسو اور یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یہ جوانی میں پہنچتے ہیں، قربان چڑھتے ہیں. عیسو جو ہے وہ شکار کی طرف راغب ہے اور اکثر وہ شکار کے لیے نکلتا ہے، جبکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ اپنے والدین کے پاس
چہرے کے اوپر زیادہ قیام کرنے والے ہیں۔ علاقے کے اندر قحط کی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیمات کے حالات میں نے ذکر کیا کہ وطن سے ہجرت بھی کرنا پڑی تھی، اور اس ہجرت میں یہ دونوں بھائی یوسف اور یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کے بھی ساتھ تھے۔ تورات کے بیان کے مطابق یسوع نے 40 سال کی عمر میں 2 قبطی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی۔ ان لڑکیوں کے نام جو ہیں وہ تورات میں 2 مختلف مقامات پر مختلف ملتے ہیں، لیکن تورات کا بیان یہ ہے کہ یہ قبطی لڑکیاں یہ اس خاندان کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ربکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی اپنے ساس سسر جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں رکھا۔ پھر تورات کا بیان یہ بھی ہے کہ ایک وقت آیا کہ ان دونوں بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ ربکہ اس کو یعقوب علیہ السلام کے بھائی یسوع کے عزائم خطرناک محسوس ہوئے، تو ربکہ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کو یہ ہدایت دی کہ فدان ارام جو میرا آبائی علاقہ ہے تم وہاں پر اپنے ماموں لاban کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ربکہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی یہ بات کی، اور ان سے اس انداز میں بات کی کہ یسوع نے قبطی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کوئی موافق نہیں آئی، انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے۔ اگر یعقوب بھی یہیں پہ رہا تو یہ بھی قبطی لڑکیوں سے شادی کر لے اور وہ ہمارے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے، تو آپ یعقوب سے کہیں کہ وہ میرے نانا ابو اور میرے ماموں کے علاقے میں چلا جائے اور ہمارے آبائی خاندان کے اندر جو ہے وہ نکاح کرے۔ تو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے نانا بیتویل کے علاقہ کی طرف فدان ارام کی طرف جانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیمات نے یہ نصیحت بھی کی کہ وہاں پر اپنے ماموں لاban کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات والدین کے کہنے کے مطابق یہ اپنے ماموں کی طرف چلے گئے، اور ان کے ماموں لاban نے ان کا اچھے انداز میں استقبال کیا، ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ تقریباً 1 مہینہ لاban کے پاس ٹھہرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات نے اپنے والد کی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا کہ ماموں کی بیٹیوں میں سے کسی سے نکاح کر لو۔ تو لاban نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، لیکن اس کے لیے 7 سال آپ کو میرے پاس رہنا ہوگا اور میری خدمت کرنا ہوگی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات 7 سال تک لاban کے پاس رہے۔ جس وقت 7 سال پورے ہو گئے، اب لاban کی جو بڑی بیٹی ہے اس کا نام لیا ہے،
اور چھوٹی بیٹی کا نام راحل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات ان کی خواہش چھوٹی بیٹی راحل کے ساتھ شادی کرنے کی ہوئی، لیکن ان کے ماموں لابن نے کہا کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے قبیلے میں یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ بڑی بیٹی موجود ہو تو چھوٹی بیٹی کی شادی پہلے کر دی جائے، تو آپ کو لیا سے شادی کرنا ہوگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کی شریعت میں دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح رکھنا یہ حرام نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح رکھنا یہ حرام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت شریعت تھی اور اس کے اندر یہ چیز حرام نہیں تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی بہن لیا سے نکاح کر لیا، لیکن ساتھ خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے راحل سے بھی نکاح کرنا ہے۔ لابن نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ پھر 7 سال مزید آپ کو ہماری خدمت کرنا ہوگی، ہمارے پاس رہنا ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو راحل سے نکاح ہے یہ 7 سال اس کے لیے آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، یہ 1 ہفتے بعد میں راحل کا نکاح بھی آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ لیا کے ساتھ نکاح ہوا اور 1 ہفتہ بعد جو ہے وہ راحل کے ساتھ بھی دونوں بہنوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کا نکاح ہوا۔ جس وقت لیا کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو لابن نے اپنی ایک لونڈی زلفہ جو ہے تو وہ بھی لیا کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات نے بعد میں زلفہ سے بھی نکاح کر لیا، اور اسی طرح جس وقت راحل سے نکاح ہوا ہے تو راحل کی ایک لونڈی، راحل کے ساتھ بھی ایک لونڈی بلہا، تو یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں لابن کی طرف سے تحفے میں ملی، اور بعد میں اس کے ساتھ بھی انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو گویا کہ 4 شادیاں کی حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات نے۔ یہ جو 4 شادیاں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ اولاد ہوئی ہے وہ لیا کے وطن میں سے ہوئی ہے۔ لیا کے وطن میں سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ روبن، شمعون، لاوی، یہوہ، اشکار اور زبولون، یہ 6 بیٹے ہیں، اور دینا نام کی بیٹی ہے جو کہ لیا کے وطن سے پیدا ہوئی ہے۔ باقی جو 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیویوں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ بلہا سے دان اور نفتالی پیدا ہوئے، زلفہ سے جد اور عاشر پیدا ہوئے، اور راحل سے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات 20 سال کل جو ہے وہ فدان آرام میں رہے ہیں۔ 14 سال تو اپنے ماموں کی شرط پوری کرنے کے لیے، لیکن 6 سال بعد میں مزید بھی رہے ہیں۔ بنیامین کے علاوہ جتنی باقی اولاد ہے وہ ساری اسی فدان آرام کے علاقہ میں پیدا ہو چکی۔ بنیامین جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو جس وقت 20 سال گزر گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کو اپنے آبائی علاقہ کنعان جانے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات اب کنعان آ جاتے ہیں، اور
یسوع کے ساتھ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تورات بیان کرتی ہے کہ کچھ اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور والدہ ربکہ نے یسوع کے عزائم کو خطرناک محسوس کیا تھا، لیکن اب 20 سال کا وقفہ گزر چکا، اب وہ یسوع کے دل میں بھی جو بھی تھوڑی ناراضگی وغیرہ بھی تھی تو وہ ختم ہو چکی تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کنعان کے علاقہ میں واپس آئے ہیں تو یسوع نے آگے بڑھ کے بڑا متبادل استقبال کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کچھ عرصہ جو ہے وہ کنعان کے شہر سکم کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہاں سے ہجرت کر کے بیت ایل جانے کا حکم ہو گیا، تو پھر بیت ایل جا کے رہائش اختیار کی۔ بیت ایل جو ہے یہ بھی کنعان کا ہی شہر ہے اور اس کو لوز بھی کہا جاتا ہے۔ بنیامین جو ہے یہ بیت ایل میں آ کر پیدا ہوئے ہیں، اور بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ راحل تو اس کی وفات ہو گئی۔ یہ یہاں تک کہ جو سارے واقعات ہیں ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تورات ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ان ابتدائی حالات کا تذکرہ نہیں کرتا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیمات ان کے 12 صاحبزادے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیمات سے ہے۔ اس کے اندر اس چیز کا دخل بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات وہ اپنی اہلیہ راحل کی طرف بھی زیادہ مائل تھے، اور یوسف علیہ السلام جو ہے یہ راحل کے بڑے بیٹے ہیں، اور ویسے بھی بچوں کے مزاج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے والدین کی محبت حاصل کرنے میں۔ ظاہر بات ہے کہ سیدنا یوسف نبینا علیہ السلام و تسلیمات وہ مستقبل میں نبی بننے والے ہیں، اور جس طرح کا نبی کا اخلاق اور کردار نبوت سے پہلے بھی ہوگا اس طرح کا اخلاق اور کردار اور اس طرح کا والدین کے ساتھ سلوک وہ دوسرے بھائیوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات یہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیمات ایک خواب دیکھتے ہیں۔ تورات کے اندر 2 خوابوں کا ذکر ہے، قرآن حکیم نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی موجودگی میں یہ خواب جو ہے وہ سنایا تھا، جبکہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب سنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا کہ اس کو بھائیوں کو نہیں سنانا، اور ہمارے نزدیک وہی بیان حق ہے جو قرآن حکیم کا ہے۔ تورات جو ہے اس کے اندر کئی تعریفات کی ہیں، قرآن حکیم جو ہے وہ تعریف سے 100% محفوظ ہے۔ اسی طرح ایک اور اختلاف اس معاملہ میں وہ تورات اور قرآن حکیم کے بیان میں یہ نظر آتا ہے کہ موجودہ تورات یہ کہتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ناراض ہوئے، جبکہ قرآن حکیم کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بڑا اچھا خواب جو ہے وہ میرے بیٹے کو آیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی ترقی پر ناراض نہیں ہوا کرتا، بیٹے کی ترقی پر خوش ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے طلبہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ 2 ایسے رشتے ہیں کہ جو حسد کرنے کی بجائے وہ
کے اندر خلوص کی شرط بھی ہے. پہلا رشتہ جو ہے وہ والدین کا ہے. والدین کے اندر خلوص ہی خلوص ہوتا ہے. وہاں پر ہمیں خود سے خلوص کی شرط لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو والدین اپنی اولاد کی ترقی کے اوپر حسد نہیں کیا کرتے بلکہ خوش ہوا کرتے ہیں. وہ اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ ان کا مقام ہمارے سے بھی زیادہ ہو جائے, یہ ہم سے بھی زیادہ ترقی کرے. تو ایک رشتہ ہے والدین کا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خلوص طور پر یہ دعا کیا کرتے ہیں اور حسد کا شکار نہیں ہوتے. اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے استاد کا شاگرد سے. استاد اگر مخلص ہے نا تو وہ جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو میرے سے بھی زیادہ جو ہے وہ عروج دے اور ترقی دے. تو لیکن یہ صرف یہاں پر شرط لگانی پڑتی ہے کہ یہ مخلص ہوگا تو یہ جو ہے نا یہ دعا کرے گا. اگر مخلص نہیں ہوگا تو استاد حسد کا شکار ہو سکتا ہے اپنے شاگردوں سے. لیکن والدین اپنے شاگرد پہ جو ہے نا اولاد سے حسد کا شکار نہیں ہوا کرتے بلکہ والدین جو ہے وہ تو ان کی ترقی ہی چاہا کرتے ہیں, ان کا عروج ہی چاہا کرتے ہیں. ہاں بندہ کوئی اولاد انتہا درجے کی گستاخ بن جائے اور اولاد نے ناک میں دم کیا ہو والدین کا تو پھر والدین ناراض ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال اگر اولاد صحیح طرح اولاد بن کے رہے تو والدین جو ہے وہ ہمیشہ ان کی اچھائی ہی چاہا کرتے ہیں. بہرحال بھائیوں نے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت زیادہ محسوس کی تو بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جائے. تو منصوبہ بناتے ہوئے تجاویز کے اندر قتل کی تجویز بھی آئی. لیکن بہرحال بڑا بھائی جو ہے وہ آڑے آ گیا. اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کرنے دوں گا. روبن جو ہے پھر بہرحال مشورہ یہ ہوا کہ کسی کنویں کے اندر جو کہ چل نہ رہا ہو, جس کے اندر پانی وغیرہ نہ ہو, تو اس کے اندر پھینک دیا جائے تو کوئی نہ کوئی قافلے والے آ کے نکال کے لے جائیں گے. تو بہرحال اس کے اوپر فیصلہ کر لیا گیا. اللہ بھائیوں نے باپ سے اجازت چاہی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات انہوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے یقین دہانی کرائی. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات راضی ہو جاتے ہیں اور بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کے خواب کا تذکرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے 6 تک موجود ہے اور بھائیوں کا پھر آپ کو لے جانا اور کنویں میں پھینکنا سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے 18 تک میں موجود ہے. تو رات کا بیان یہ ہے کہ جس وقت یہ کنویں کے اندر پھینکے گئے تھے تو ان کی عمر 17 سال تھی. 2-3 روز بعد وہاں سے قافلے کا گزر ہوتا ہے اور یہ جو 2-3 روز ہیں ان میں غالب خیال یہ ہے کہ جو بڑا بھائی روبن ہے تو وہ خیال رکھتا تھا کسی حد تک اور وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ چھپا کر بھائیوں سے تو وہ پھینک رہا تھا. تو یہ 2-3 دن تک جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کو کنویں سے نکالا. جس وقت یہ قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو بھائیوں نے بھی جو ہے اس منظر کو دیکھ لیا. تو بھائی اب پھر آگے بڑھے اور آ کے تو قافلے والوں سے کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو ہم سے بھاگ گیا تھا, چھوٹ گیا تھا, تو ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے, تو یہ اب آپ کو مل گیا ہے, تو ہم تو اس کو اپنے پاس مزید نہیں رکھنا چاہتے, یہ تو بھاگنے والا ہے, تو آپ اگر اس کو خریدنا چاہیں تو ہم اس کو آپ کے آگے بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح حضرت یوسف
अलैहिस्सलाम और तस्लीमात ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है उसका अपने वालों के आगे बेच दिया। अल्लाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 19-20 में इसका जिक्र मौजूद है। बहरहाल उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और तस्लीमात वो इंतहाई परेशान रहे हैं, कई साल इस पे गुजर गए हैं। फिर एक वक्त आया यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात उनके हालात जो है वो जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मैं जिक्र करूँगा तो उस वक्त इंशाअल्लाह बयान हो जाएंगे। बहरहाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात मिस्र के अंदर हुकूमत के बड़े ओहदे के ऊपर सरफराज हो जाते हैं और पूरी दुनिया के अंदर कहत का आलम है। इस कहत की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और तस्लीमात उनका इलाका किनान तो वहाँ पर भी कहत मौजूद है, लेकिन मिस्र के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात की तकमीर के साथ बड़ा सारा गल्ला मौजूद है और पूरी दुनिया से काफिर जो है वो मिस्र आ रहे हैं वो गल्ला लेने के लिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और तस्लीमात भी 11 बेटे के पास जो मौजूद थे, उनमें से बिन्यामीन के अलावा बाकी 10 बेटों को जो है वो मिस्र भेजते हैं। बिन्यामीन को अपने पास रोक लेते हैं कि जाके मिस्र से जो है वो गल्ला लेके आओ। बहरहाल ये जिस वक्त पहुँचते हैं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात वो पहचान लेते हैं कि ये तो मेरे अपने भाई आ गए हैं, लेकिन भाइयों को तो ख्याल ही कोई नहीं था कि इतने साल पहले जिस बच्चे को हमने काफिले वालों के आगे बेचा था, पहले कुएं में फेंका था, तो वो जो है वो मिस्र की हुक्मरानी के ओहदे पर फायज होगा। तो उनको तो इसका तसव्वुर भी नहीं था, उन्होंने नहीं पहचाना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहरहाल भाइयों को पहचान लिया। जब पहचान लिया तो फिर जाहिर बात है कि फितरी तौर पर अपने घर के हालात वगैरह, अपने वालिदैन के हालात, अपने छोटे भाई बिन्यामीन के हालात वो उनसे कुरेद के पूछे और उनसे कहा कि आइंदा अगर कभी आना होना तो बिन्यामीन को भी साथ लाओगे तो फिर गल्ला मिलेगा, नहीं तो गल्ला कोई नहीं मिलेगा। जिस वक्त ये लोग गल्ला लेकर वापस जाने लगे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात के हुक्म से उनके मुलाजिमीन ने जो इन्होंने रकम बतौरे जो है वो कीमत दी थी गल्ले की कीमत के तौर पर, तो वो रकम भी इनकी थैलियों के अंदर वापस रखवा दी इनसे छूट कर। ये लोग वापस किनान के इलाके में आ गए। दोबारा गल्ले की ज़रूरत मिली, ज़रूरत पेश आई, तो अब भाइयों को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दोबारा भेजना चाहते हैं। तो भाइयों ने कहा कि भाई वहाँ के जो हुक्मरान थे उन्होंने शर्त लगाई थी कि बिन्यामीन भी तुम्हारे साथ होगा तो तब गल्ला मिलेगा, नहीं तो गल्ला कोई नहीं मिलना। तो आप बिन्यामीन को भी हमारे साथ भेज दीजिए। देखिए पिछली दफ़ा जो हमने तिजारत की थी, हमने कीमतन वो गंदम खरीदी थी, लेकिन उन्होंने कितना हमारे साथ उसने सलूक किया कि उन्होंने हमारी जो है वो रकम भी जो हमारी थैलियों में रखवा दी थी। तो आप जो है बिन्यामीन को भी भेजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और तस्लीमात नहीं भेजना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ ना कुछ पसो पेश किया, लेकिन इन बेटों ने इसरार किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और तस्लीमात ने उनको भेज दिया, लेकिन भेजते हुए साथ अहद भी लिया और एक हदायत भी की कि अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र के अंदर दाखिल होना। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 63 से 68 तक ये सारी वाक़यात जो है ये जिक्र है। जिस वक्त ये दोबारा पहुंचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तस्लीमात ने अलहदगी में बिन्यामीन जो उनका अपना सगा भाई था, बाकियों की जो माएँ हैं वो अलग है, बाप शरीक है बाकी सारे, लेकिन बिन्यामीन जो है वो सगा है क्योंकि वो बाप शरीक भी है, माँ शरीक भी है। तो बिन्यामीन को अलग करके, तो अलग उससे बात करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
بنیامین کے سامنے اپنا اظہار کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن باقی بھائیوں کو جو ہے وہ اب بھی جو ہے وہ نہیں بتلایا۔ پھر جس وقت یہ قافلہ واپس آنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات نے ایک تدبیر کرتے ہوئے بنیامین کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب باقی قافلے کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے 82 تک اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس جس وقت یہ بنیامین کے بغیر واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، صبر جمیل۔ لیکن جس وقت اب یہ دوسرا بیٹا جدا ہوا ہے نا تو وہ پہلا غم جو حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات والا تھا نا وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بےتاب ہو جاتے ہیں، بنیامین کے لیے بھی بےتاب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات جبکہ بیٹوں کے غم میں، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کے غم میں بینائی بھی جو ہے وہ جا چکی ہے، تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مصر کے علاقے میں جاؤ، وہاں پر جا کے تلاش کرو یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی تلاش کرو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلیمات ان کو جو ہے وہ بچپن سے، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں گم ہوئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تب سے یقین تھا کہ وہ جو بھیڑیا کھانے کا جو ہے بھائیوں نے ایک ڈھونگ رچایا تو وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یعقوب کو بھی، یوسف کو بھی تم ڈھونڈ سکو گے، بنیامین کو بھی، تو مصر کے علاقے میں جاؤ۔ اللہ اللہ، اب بھائی جو ہے یہ تیسری دفعہ مصر میں آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کے پاس آتے ہیں اور اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ تنگ دستی کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پہلی دو دفعہ تو قیمت لے کے آئے تھے غلے کی، لیکن اس دفعہ تو قیمت بھی پاس موجود کوئی نہیں ہے اور آ کے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس دینے کے لیے قیمت بھی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں غلہ بارہ جو ہے وہ دے دیجئے۔ جس وقت اپنے بھائیوں کا یہ حال دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کہ اب بڑی تنگ دستی کے عالم میں آئی ہیں، غلے کی قیمت تک بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی دل بھر آتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات پھر اپنا اظہار کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں کہ جس کو تم نے پہلے کنویں میں گرایا، پھر قافلے والوں کے آگے بیچا، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات انہوں نے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 83 سے 92 تک اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات انہوں نے اپنی قمیض دی ان بھائیوں کو اور کہا کہ واپس جاؤ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات ان کے چہرے مبارک کے اوپر میری یہ قمیض ڈالنا تو وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تو ان کو بھی لے کے آؤ اور سارا خاندان جو ہے اب یہاں میرے پاس ہی رہے گا، تو سارے جو ہے وہاں سے ادھر آ جاؤ۔ جب بھائی جو ہے یہ قمیض لے کر یہاں سے چلے تو اللہ رب العزت نے الہامی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کو جو ہے وہ ایک خوشبو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کا احساس جو ہے وہ شروع کروا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات اپنے علاقے کنعان کے اندر اپنے خاندان کو یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی پرانی بھول ہے، غلط فہمی ہے، وہ یقین نہیں کر رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات امید لگا رہے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 93 سے 95 تک اس کا تذکرہ ہے۔ بھائی جب واپس آئے ہیں قمیض کو اپنے والد محترم کے چہرہ مبارک کے اوپر ڈالا ہے، اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی۔ اب بیٹوں
ساری صورتحال بھی بتائی اور پھر اپنے باپ سے بھی معافی مانگی. پھر یہ سارا خاندان تورات کے بیان کے مطابق 70 افراد، کیونکہ ان 10 بیٹوں کی آگے اولادیں بھی ہو چکی تھی، تو یہ 70 افراد کا قافلہ جو ہے یہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات بڑا شاندار استقبال کرتے ہیں، اپنے والدین کو تخت کے اوپر جگہ دیتے ہیں، لیکن والدین بھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہ تعظیمی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جو ہے وہ جائز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی منع کر دیا گیا ہے. تو بہرحال وہ خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ اس شکل میں پورا ہوتا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 سے 100 تک اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. آگے پھر تورات کا بیان ہے کہ جشن کا علاقہ جو کہ دارالسلطنت تھا، جس کا نام رامسیس بھی تھا اس شہر کا، اس کو جشن کا علاقہ بھی کہا جاتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات نے اپنے خاندان کو وہاں پر رکھا. سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیمات تورات کے بیان کے مطابق 17 سال تک مزید جو ہے وہ اس علاقہ میں رہے ہیں، اور پھر یہاں پر ہی حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کی وفات ہو جاتی ہے. لیکن وفات کے وقت قرآن حکیم بھی کہتا ہے، تورات بھی کہتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی ہے. قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ توحید کی وصیت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. تورات کے بیان کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات نے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات کو یہ وصیت بھی کی کہ مجھے یہاں پر مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ میرے آبائی علاقہ کنعان کے اندر جہاں میرے والد اسحاق اور میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دفن ہیں، تو ان کے پہلو میں مجھے دفن کرنا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیمات کی وفات تو مصر میں ہوئی، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات وہ آپ کی میت کو کنعان لے کے آئے. پہلے تو وہاں پر مصر کے اندر حنوط وغیرہ کیا تاکہ میت جو ہے محفوظ رہے. تو ویسے انبیاء کرام علیہ السلام ان کی میتیں جو ہے وہ ویسے بھی محفوظ ہی رہتی ہیں. یہ تورات کا بیان ہے کہ حنوط کیا ہے، تو یہ تورات کے بیان کے مطابق ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی جو جسد اطہر ہوتے ہیں ان کو حنوط وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی محفوظ ہوتے ہیں. تو بہرحال واپس لے کر کنعان آئے، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات اور حضرت اسحاق علیہ السلام و تسلیمات کی قبروں کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیمات مصر واپس چلے جاتے ہیں. وآخر دعوانا